السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 172۔ آیت کا ترجمہ: یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کلو، کھاؤ، من طیباتی، سے پاکیزہ، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، واشکروا، اور شکر کرو، للہ، اللہ کے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، صرف اس کی عبادت کرتے۔ تو یہاں پھر سے کھانے کے لیے کھانے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو تو تم کیا کرو؟ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں اس آیت میں دو رول بتا دیے گئے ہیں، یعنی پاکیزہ کھانا کھاؤ گے کیونکہ تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو اس سے یہ چیز ریلیٹڈ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے حساب سے ہر طرح کی جو چیز ہے، ہر طرح کی نعمت پیدا کی ہیں۔ زمین کے اندر سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو ایک انسان کو چاہیے، اور ہر جگہ کے حساب سے، ہر موسم کے حساب سے پھل، سبزی اور ہر طرح کا جو رزق ہے کھانے پینے کا، چاہے وہ انسانوں کے لیے ہے چاہے وہ جانوروں کے لیے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا۔ جو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور الگ الگ طرح کے نام ہوتے ہیں ایک ہی چیز کے، بعض جگہوں پر۔ دوسرا پھل ہیں، بہت سارے ایسے پھل ہیں جو ایک جگہ ملتے ہیں اور دوسری جگہ پر ان کے مختلف ان کا وہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے حساب سے، جگہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس چیز کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ حلال طیب، یعنی پاک کھانا کھاؤ۔ سب سے پہلے تو وہ حلال ہو، دوسرا وہ پاک ہو، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، دونوں طرح سے۔ لیکن شیطان کیا حکم دیتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تم وہ کرو، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اور حلال اور حرام جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ کوئی اپنے حساب سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یا پھر جو حلال ہے اس کو حرام کرنا، یا جو حرام ہے اس کو حلال کرنا، کیونکہ جو اللہ نے بتا دیا وہی حرام اور حلال کے قاعدے میں آتا ہے۔ کھانے سے عبادت کا ریلیشن جو یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صرف میری عبادت کرتے ہو، کیونکہ کھانا بھی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو اللہ نے حرام بتا دیا اسے ہم چھوڑ دیں، جو حلال ہے اسے کھائیں، کیونکہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال بتائی ہیں تو اس میں وہ روحانی طور پر ہمیں فائدہ دیتے ہیں، جسمانی طور پر طاقت ملتی ہے، ہر طرح سے معاملے جو ہوتے ہیں وہ کھانے سے جڑے ہیں، کیونکہ انسان کھائے گا، اچھی صحت بنے گی، نماز اور عبادتوں میں لگے گا تو اس کو وہ سب چیزیں وہ اچھے سے کر پائے گا۔ اگر کچھ اس نے غلط کھا لیا یا کچھ ایسی چیز کھا لی تو ڈائریکٹلی اس کے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر کسی بھی طرح کے معاملے میں، چاہے وہ نماز قرآن پڑھنے کا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اس کو بہت دقت ہوگی۔ تو یہ اس سے ریلیٹڈ اس لیے بتایا گیا ہے۔ اور کھانا جو ہے وہ انسان کے جسم پر، پرسنالٹی پر پورا اثر کرتا ہے۔ اچھا کھائیں گے تو اچھا ہی رزلٹ آئے گا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ نشاور چیزیں لے لو یا پھر کسی بھی طرح کی اور جو حرام بتائی گئی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ریزن ہے، کیونکہ کھانے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی، اس کا جو روحانی طور پہ بھی اس پہ اثر پڑتا ہے کھانے کا۔ تو یہاں کھانا صرف اسی لیے کوئی چیز حرام یا حلال نہیں بتایا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، تاکہ انسان اچھا کھائے، حلال کھائے تو وہ اچھے سے عبادت کر پائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہی
سمجھ میں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔